خالد بن ولید کو دنیا کا سب سے گریٹر لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ نپولین، الیگزینڈر دی گریٹ، جولیس سیزر زندگی میں کبھی نہ کبھی جنگ ہار چکے ہیں۔ خالد بن ولید وہ جنرل ہیں جو اپنی پوری زندگی میں میدان جنگ میں کبھی نہیں ہارے۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے۔ جنگ کے دوران خالد بن ولید کی اسٹریٹجی اور پلاننگز کو آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن خالد بن ولید کی جنگوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر پر حملہ کر دیا۔ صرف 18,000 مسلمانوں کے ساتھ 40,000 پرشین امپائر کی فوج کو شکست دے دی۔ اس جیت کے بعد مسلمان پہلی بار عرب سے باہر نکلے اور گلوبل پاور کی طرف جانے لگے، کیونکہ مسلمانوں نے اب عرب سے باہر پرشین امپائر کے پروونس کویت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب جیسے ہی ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس کی فوج کو آسانی سے شکست دے دی ہے تو انہوں نے 40,000 کی فوج کا نیا لشکر حضرت خالد بن ولید کی طرف بھیجا۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کویت فتح کرتے ہی اپنے جاسوسوں کو پورے عرب میں پھیلا دیا تاکہ انہیں ہر خطرے کا پہلے پتہ چل سکے۔ ان کے سپاہی ہر طرف پھیل گئے اور انہوں نے دور سے دیکھا پرشین امپائر کی 40,000 کی فوج مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو خالد بن ولید اپنی ساری فوج لے کر ابواللہ کے مقام کی طرف جانے لگے۔ ابواللہ کویت سے باہر ایک علاقہ ہے جسے آج کے زمانے میں عراق کہا جاتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی 17,000 کی فوج، دوسری طرف پرشین امپائر کی 40,000 کی فوج کے سامنے کھڑی تھی۔ پرشین امپائر کا کمانڈر سامنے آیا اور آ کر حضرت خالد بن ولید کو چیلنج کرنے لگا۔ مسلمانوں کی فوج میں سے ایک عام سے سپاہی نے اسے قتل کر دیا۔ ایک دفعہ پھر پرشین امپائر کا لیڈر جنگ سے پہلے ہی مارا گیا۔ پھر دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ پرشین فوج کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ شہید ہونے لگے۔ پہلی دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ لیا۔ ایسا لگا کہ مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ ہم جیت گئے ہیں، پرشین فوج مسلمانوں کا پیچھا بڑی تیزی سے کرنے لگی اور مسلمان بہت آگے نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا اور پرشین فوج ان گروہوں کا پیچھا کرتے ہوئے کئی گروہوں میں بانٹ گئی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوج کو اکٹھا کیا۔ حضرت خالد بن ولید اسی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی فوج مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے خوشی کے مارے میں بہت آگے نکل گئی۔ اسی وقت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو آگے جا کر اکٹھا کیا۔ پرشین فوج کے سپاہی ایک دوسرے سے بانٹ گئے تھے۔ مسلمانوں نے ان کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیا اور قتل کر دیا۔ انہیں ختم کرنے کے بعد دوسری طرف گھیرا ڈالا اور انہیں بھی ختم کر دیا۔ چونکہ ان کی آرمی کئی گروپس میں بانٹ گئی تھی، اسی طرح پرشین امپائر کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور بہت سے بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں مار دیا۔ اور خون ریزی جاری